من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى آخره صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جیسے کہ مجلس کا سلسلہ ہے، اسی سلسلے میں 3 مجلسیں ہیں۔ آج یہاں ہیں، کل ظہر بعد مشتاق نگر میں ہے اور چھوٹی تائیوان میں۔ تو یہ جو عنوان ہے یہ غسل، وضو اور نماز، اس کے اوپر یہ مجلس ہوگی۔ اب غسل تو ہم سب جانتے ہیں، لیکن تازہ کرنے کے لیے کہ غسل کے مسائل بھی عامتاً آدمی جب کسی چیز کی طرف دھیان کم دیتا ہے، اور ہماری جو نئی نسل آ رہی ہے وہ نئی نسل اس کے مسائل سے واقف نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل آتے ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی چیز کو نہ جانتے ہو تو جاننے والوں سے تم اس کو معلوم کرو۔ اسی سلسلے میں یہ مجلس ہے۔ تو ہم سب سے پہلے لے لیتے ہیں غسل کو۔ میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس میں پوری تفصیل ہے غسل کی، وضو کی، عورت کو چھونے کی، اور بہت سارے مسائل ہیں۔ اس میں فقہاء نے پھر بہت ساری تشریحات کی ہیں۔ غسل فرض کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز تو یہ، غسل کا طریقہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن غسل کن حالتوں میں ہم پر فرض ہو جاتا ہے کہ اب غسل کرنا ہی پڑے گا؟ تو 4 چیزیں ہیں۔ ایک تو احتلام ہے مرد کو اور عورتوں کو بھی۔ اب یہ بہت سو کو معلوم نہیں ہے، لیکن عورتوں میں بھی کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو احتلام پوری طرح ہوتا ہے، کچھ عورتوں کو یہ محسوس نہیں ہوتا ہے۔ تو ایک شکل ہے غسل فرض ہونے کی احتلام۔ اب وہ کسی بھی حالت سے ہو، کسی نے خواب دیکھا، کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھی یا کوئی چیز نہ دیکھی، ہم صبح اٹھے تو ہم کو ہمارے کپڑے پر تری معلوم ہوئی، تو غالب گمان یہ ہے کہ ہمارا یہ منی کا خروج ہو گیا اور اس کی وجہ سے ہم پر غسل فرض ہو گیا۔ دوسرا، عورتوں کو غسل فرض ہوتا ہے حیض کی حالت میں، کہ حیض سے جب وہ فارغ ہوتی ہیں تو اس وقت عورت کے لیے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا غسل ہے نفاس کا، کہ عورت جب بچہ جنتی ہے اور اس کے بعد جو اس کے خون کے ایام بند ہوتے ہیں اس کے بعد بھی اس پر غسل فرض ہوتا ہے۔ اور چوتھی ایک جو چیز ہے، یہ صرف شرمگاہ کے اندر دخول سے غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، چاہے منی نکلے یا نہ نکلے۔ کی شکل ہو سکتی ہے، عامتاً ایسا ہوتا نہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا موقع ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اہلیہ سے صحبت کر رہے تھے، اچانک سے کچھ فون آ گیا یا کچھ آ گیا، آپ نے صرف دخول کیا ہے، ابھی آپ کو انزال ہوا نہیں ہے، آپ کی منی خارج نہیں ہوئی، تو آدمی سوچے گا کہ غسل فرض ہوا یا نہیں، تو صرف دخول سے بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اب انسان اور عورت دونوں کی شرمگاہ سے نکلنے والی چیزیں، اس کو ہم سمجھے کہتے ہیں کہ یہ منی ہے۔ دیکھو 3 چیزیں ہیں، ایک مزی ہے، ایک ودی ہے اور ایک منی ہے۔ 3 چیزیں ہیں۔ عام متن اس میں مزی اور ودی جو ہے، اس میں ہمارے بیچارے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو منی سمجھ لیتے ہیں اور غسل کر لیتے ہیں۔ ہمارے مشتاق نگر میں رہتا تھا، 10 سے 15 سال پہلے کی بات ہے، تو ہمارے ایک حافظ صاحب تھے، عالم تھے نہیں، اب ایک نوجوان بچہ تھا، بہت اچھا بچہ تھا، 5 وقت کا نمازی تھا، تو اس نے ان حافظ صاحب سے کوئی مسئلہ پوچھ لیا، بھائی میرے کو ایسا ایسا ہوتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ کو غسل کرنا، اب حالانکہ اس کو صرف مزی نکلتی تھی، اور وہ بیچارہ اتنا پریشان تھا کہ اب ظہر کی فجر میں وہ مزی نکلی، غسل کیا، ظہر پڑی، پھر مزی نکل گئی، پھر غسل کر رہا ہے وہ، کیونکہ اس کو مسئلہ ہی غلط بتا دیا گیا، اور اس کو معلوم ہو، اس کو ایسا ہے کہ اب غسل بغیر میرا۔ پھر جب کچھ وقت میں نے کہا کہ آپ کو اتنی سردی ہو گئی، کیا بات ہے، بہت سردی ہو گئی ان کو، تو پھر میں نے پوچھا تھا کہ یار میرے کو مولانا یہ تکلیف ہے، میں نے کہا اس سے غسل فرض نہیں ہوتا، تو کہا کہ نہیں، مجھے تو انہوں نے حافظ صاحب نے یہ بتایا کہ غسل
فرض ہو جاتا ہے۔ تو مزی جو ہے یہ شہوت کی وجہ سے ایک خارج ہوتی ہے ہمارے عضو سے۔ دیکھو ان اللہ لا یستحیی من الحق، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی باتوں کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ شرم نہیں کرتے۔ سمجھ لیں یہ مسجد میں ایسے مسائل بیان ہونا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان، بہت سارے مسائل ہیں جن کو بیان کیا، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مسجد میں مولانا ایسے مسائل بیان ہو رہی، یہ بہت ضروری ہے، ہماری زندگی کی یہ بنیاد ہے، ہماری پاکی صافی کے لیے اور ہماری عبادتوں کی یہ بنیاد ہے۔ تو مزی جو نکلتی ہے وہ شہوت کی وجہ سے صرف نکلتی ہے، آدمی نے کوئی چیز دیکھی یا کسی چیز کا خیال کیا اس نے، تو اس سے ایک رطوبت نکلتی ہے، تو وہ مزی ہے۔ اس کو آپ اگر آپ کے کپڑے پر لگ گئی تو آپ 3 مرتبہ اس کو دھو لو اور آپ وضو کر لو، شرمگاہ کو دھو لو اور اس کو دھو لو، یہ عورت کو بھی نکلتی ہے۔ دوسری ایک چیز ہے ودی، مزی جو ہوتی ہے وہ بالکل پانی کی طرح صاف ہوتی ہے مزی، اور ودی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی پیلی ہوتی ہے۔ وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبض کی وجہ سے آپ پیشاب کیا اور پیشاب کے بعد کچھ قطرے ایسی دھار والے نکلتے ہیں کہ جس میں ایسا ریشہ بنتا ہے، اس کو ودی بولتے ہیں، وہ بھی منی نہیں ہے، اس کے نکلنے سے بھی آپ پر غسل فرض نہیں ہوا۔ اور منی جو نکلتی ہے وہ خواہشت اور لذت کے ساتھ کہ جس کے بعد آدمی ایک سکون کے حالت کو محسوس کرتا ہے، تو وہ ہو گئی منی۔ تو منی کے غسل پر فرض ہے۔ اب درمیان میں ہمارے نوجوان طبقہ ہے تو کچھ باتیں ایسی بھی ہے جو ہم بیان کر دیں۔ منی کو ایسے ہی ضائع کرنا، مستزنی کر کے، اردو میں جو اس کا الفاظ ہے، آج کا جو ماحول ہے اور ہم لوگ جن ماحول میں گزر رہے ہیں، ہم جن مسائل سے دوچار ہو رہے ہیں ہمارے نوجوان، تو مستزنی یہ بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کو ہم ایسا نہ سمجھے، کوئی معمولی گناہ نہ سمجھے۔ بعض احادیث میں ملتا ہے کہ مستزنی کرنے والا نے اپنے ہاتھ سے اپنی منی کو خارج کرنے والا، وہ اپنی صحبت نہیں کر رہا ہے اپنی بیوی سے، ایک تو غفلت میں ہو گئے آپ سے تو وہ معاف ہے، نیند میں ہو گئے، لیکن اگر اپنے ہاتھوں سے آپ منی کو نکال رہے ہیں تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس کی سزا میں ہے کہ اس کے ہاتھ میں قیامت میں حمل ہوگا۔ اللہ ہماری اس سے حفاظت فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو ہم یہ مسائل بتائیں، اور یہ اس کی وجہ سے انسانی جسم کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، بہت سارے مسائل اس سے پیدا ہوتے ہیں کہ ذہن بھی کمزور ہو جاتا ہے، غصہ آدمی کا بڑھ جاتا ہے، تو کچھ بچوں کو ایسی عادتیں ہو جاتی ہیں، اور آج یہ سب چیزیں فیشن کی ہوتی جا رہی ہیں۔ تو ہم اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر ہمارے لڑکوں کو ہم اپنی طرف سے سمجھائیں، مرد سمجھائیں، اور ہماری بچیاں ہیں تو ہماری بچی کو ہم اپنی عورتوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنی بچیوں کو یہ مسائل بھی سمجھائیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو یہ تو میں نے درمیان میں ایک بات آپ لوگوں کو عرض کر دی۔ تو غسل میں 4 چیزوں سے غسل فرض ہوگا۔ اب اگر کوئی آدمی سویا ہوا تھا اور صبح اٹھا، اس کو اپنے کپڑے پر تری محسوس ہوئی، تو اب وہ یہ نہ سمجھے کہ یہ مزی ہے یا ودی ہے، اب اس کا غالب گمان منی کا ہی وہ سمجھے، چاہے اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ منی نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو غسل کر لینا چاہیے۔ اچھا، اب غسل کے فرائض کیا ہے یہ تو ہو گیا۔ اب اس میں کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو تو وہ پوچھ سکتا ہے۔ یہ جو مزی، ودی اور منی، یہ 3 چیزیں آپ کو میں نے سمجھا دی۔ اچھا، منی کے بارے میں ایسا ہے کہ اگر کسی کو خواہش بہت ہوئی اور اس نے اپنی شرمگاہ کو پکڑ لیا، منی کو خارج ہونے نہیں دیا، تو مسئلہ ہے کہ بھائی منی خارج نہیں ہوئی، رسی باندھ دی اس نے یا کوئی ایسی چیز باندھ دی جس سے منی باہر نہ آئے، تو اب اس پر غسل فرض ہے یا نہیں؟ تو حدیث میں صاف ہے کہ اپنے مقر سے، ہماری پشت میں ایک منی کا مقام ہوتا ہے، اپنے مقر سے شہوت کے ساتھ جب منی خارج ہو گئی، اب چاہے باہر آئے یا نہ آئے اس پر غسل فرض ہوگا۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب غسل ہمیں کرنا ہے تو غسل کا کیا طریقہ ہے؟ غسل کے 3 فرائض ہیں، ہم لوگ سب جانتے ہیں۔ کلی کرنا ہے، ناک کی نرم جگہ تک پانی ڈالنا ہے اور پورے بدن پر پانی بہانا ہے، لیکن اس کا ایک مسنون طریقہ ہے۔ دیکھو آپ ایسے بھی غسل کر لو گے، آپ کا غسل ہو جائے گا، لیکن آپ سنت کے مطابق نیت کے ساتھ غسل کرو گے تو غسل کے ساتھ ساتھ آپ کو ثواب بھی ملے گا۔ اگر آپ نے بغیر نیت کے غسل کیا تو آپ پاک ہو گئے، لیکن آپ کو ثواب کچھ بھی نہیں ملا۔ تو ہم ایسا عمل ہمارا کیوں ضائع کریں جس کو ہم ہمیشہ کرتے ہیں؟ تو ہم چاہیں کہ اس کو بھی ہم نیتوں کے ساتھ کریں۔ دعا ہے عربی میں، اللہم انی اغتسل من غسل الجنابۃ للنظافۃ والطہارۃ رضا للہ تعالی،
کہ اللہ میں یہ جنابت کا غسل کرتا ہوں پاکی حاصل کرنے کے لیے، طہارت کے لیے اور آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ کتنی بہترین دعا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بہترین تعلیم ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو یہ دعا ہم کریں۔ ایک غسل تو ہمارا ایسے ہی ہوتا ہے سنت، تو اس میں بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں، اس میں آپ جنابت کی نیت نہیں کریں گے اللہم انی اغتسل من غسلی اللہم انی اغتسل للطہارۃ والنظافۃ ورضا للہ تعالی، کہ صرف طہارت کے لیے اور نظافت کے لیے، اپنے بدن کو پاک صاف کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ اور الحمدللہ دنیا کی کسی قوم کو یہ چیز ملی ہوئی نہیں ہے کہ صحبت کے بعد یا منی خارج ہونے کے بعد غسل کرنا ہے۔ ہاں ہندوؤں میں بعض جگہ ہے ان کے پاس کہ ان کے بعد اس میں ہے کہ غسل کرنا ہے، لیکن جو ہماری طرح کا جو غسل ہے وہ نہیں ہے۔ اب غسل کا سنت طریقہ، فرائض تو ہم جانتے ہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے ہاتھ کو دھو لیں۔ آپ اٹھے یا جنابت سے آپ فارغ ہوئے تو اپنے ہاتھ کو دھو لیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اس دور کے زمانے میں برتن ہماری طرح نہیں تھے، ٹنکیاں نہیں تھی، چمبو اس طرح کے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے تو وہ برتن کو ٹیڑھا کر کے پہلے اپنا ہاتھ دھو لیتے تھے، داہنا ہاتھ، پھر اس ہاتھ سے چلو سے پانی لے کر اپنا بایاں ہاتھ دھوتے تھے، اور جہاں جہاں نجاست لگی ہے، جیسے ہمارے کپڑے پہ ہم نے صحبت کی ہے تو اب لگی ہے نجاست، تو پہلے اس نجاست کو دھونا ہے۔ یہ طریقہ ہم اختیار کریں گے تو ہمارا ثواب غسل میں بڑھتا جائے گا۔ آپ شاور میں کھڑے ہو گئے، نہا لیا، آپ نے پاکی حاصل کر لی، وہ بھی آپ کا غسل ہو گیا۔ لیکن یہ جو طریقہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو پہلے نجاست کو ہاتھ دھوئے، پھر نجاست کو صاف کرے۔ ہاں اگر کسی کو استنجے کی حاجت ہے تو وہ پہلے ادا کر لے، تمہیں پیشاب کی حاجت ہے یا بڑے استنجے کی حاجت ہے تو اس کو بھی آدمی پہلے کر لے، اس کے بعد ہاتھ دھوئے، نجاست کو دھوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استنجے کے بعد مٹی سے ہاتھ دھونا بھی ثابت ہے۔ اس زمانے میں کچی جگہ ہوتی تھی، اب ہمارے یہاں اس کا بدل ہے صابن ہمارے پاس، تو ہم تو اب مٹی کی ضرورت ہمیں نہیں ہے۔ اسی طرح ایک میت کے غسل میں ہم لوگ بیری کے پتے لاتے ہیں، تو بعض جگہ یہ درمیان میں یاد آ گیا مجھے کہ بعض جگہ آدمی بولے نہیں بیری کے پتے لے کے آؤ، بولے وہ اب بیری کے پتے کی جگہ اب صابن آ گیا ہے۔ بیری کے پتے کی بھی خصوصیت یہی تھی کہ وہ میل کو صاف کرتا ہے، اچھی طرح صاف کرتا ہے، تو اب بیری کے پتے لانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ صابن لے لو اور صابن سے اس کو صاف کر لو۔ تو ہاتھ کو دھو لیا، دونوں ہاتھ کو دھو لیا، پھر کلی کرے جیسے ہم وضو کرتے ہیں پورا وہ وضو کرے۔ اس میں محدثین نے بعض جگہ لکھا ہے کہ مسا نہ کرے، کیونکہ اس میں ہم کو پانی بہانا ہے، غسل میں تو ہم سر سے پورا پانی بہائیں گے، تو دونوں ہاتھ دھو لے ہوئے، کلی کر لے ہوئے، ناک میں نرم جگہ تک پانی بھی پہنچا دے ہوئے، اس کے بعد اپنے چہرے کو دھوئے، پھر داہنی طرف ڈالے۔ بعض روایتوں میں سیدھا چہرے کو دھونے کے بعد داہنی طرف نہیں ہے بلکہ سر پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ سر پر پانی بہایا ہے، 3 مرتبہ۔ اور یہ جو بال ہے، بعض مرتبہ کسی کے لمبے بال ہیں تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مالش کیا ہے بال کو، کہ اس کی جڑوں میں پانی اچھی طرح پہنچ جائے۔ اچھا، عورتوں کے لیے جو مسئلہ ہے کہ اگر گوندنے کا رواج اب ہمارے یہاں نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج کل افریقہ وغیرہ کی بہت ساری ایسی قومیں ہیں کہ جو بال کو گوندتی ہے، بہت چھوٹی چھوٹی گوندیں ہوتی ہیں۔ حضرت ام المؤمنین حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کے بال بہت زیادہ تھے اور وہ بالوں کو گوندا کرتے تھے، تو اس میں بھی مسائل ہے فقہا کے کہ عورت اپنی چوٹی کو کھول دیا کرے، لیکن جنابت کا جو غسل ہے اس میں اگر چوٹی نہیں کھولی تب بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا، جنابت کے غسل میں اگر عورت کی سادی چوٹی، ہمارے یہاں تو اب رواج بال کے کھلے رکھنے کا ہو گیا ہے تو اب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ورنہ عام متن پہلے کے زمانے میں تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ہم نے غسل کیا تو میں نے اپنی چوٹیوں کو، اپنے بال جو گوندے ہوئے تھے اس کو کھولا نہیں، جنابت کے غسل میں اس کو کھولا نہیں، میں نے ایسے ہی نہا لیا۔ یہ اپنی عورتوں کو ہم گھر میں بتائیں، ہماری عورتوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ البتہ جب حیض کا اور نفاس کا غسل ہو تو اس میں آپ کو بال بھی، گوندے ہوئے بال بھی آپ کو کھولنا پڑیں گے عورتوں کو، یہ فرق کر لینا جنابت کے غسل میں اور حیض اور نفاس کے غسل میں، کیونکہ یہ جو نجاست ہے، اچھا ایک بات دوسری آ گئی کہ یہ جو نجاست ہے یہ نجاست حکمی ہے، یعنی آپ کو جنابت کی حالت ہو گئی
تو آپ کا پورا جسم ناپاک ہے، لیکن ایسا ناپاک نہیں ہے کہ آپ چھو نہیں سکتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں گھر سے قریب تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے لے کر بازار میں چلنے لگے۔ میں ذرا جنابت کی حالت میں تھا، میں ذرا کشمکش میں تھا، بول نہیں پایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکڑا مجھے اور لے کے بازار میں چلے۔ پھر کچھ اور صحابی کے ساتھ بات چیت کرنے لگے تو میں چپکے سے نکل گیا اور غسل کیا اور پھر آیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کہاں چلے گئے، کہاں غائب ہو گئے؟ کہا کہ ایسا تھا اور میں غسل کر۔ ارے بولے تو اس سے مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہنے کا جو مطلب تھا وہ ایسا تھا کہ یہ تیرا پورا بدن ناپاک نہیں ہو گیا تھا، وہ نجاست حکمی ہے، ایک نجاست حقیقی ہے کہ میرے ہاتھ میں نجاست لگی ہے، اب میں اس کو پکڑ لوں تو میں ناپاک ہو جاؤں گا کہ نجاست مجھے لگ گئی۔ لیکن یہ جنابت کی جو جس جگہ ناپاکی لگی ہے صرف وہی جگہ ناپاک ہے، پورا جسم حکمی اعتبار سے ناپاک ہے۔ جیسے ہمارا وضو نہیں ہے، میں پاک ہوں، غسل کیا ہے، اب میں آیا میرا غسل ٹوٹ گیا تھا، مطلب میں وضو میرا نہیں ہے، تو اب میں ایک حکمی اعتبار سے ناپاک ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا میں، لیکن میرا جسم پورا ناپاک نہیں، اس کے لیے میرے کو وضو کرنا ہے، اب پاکی حاصل ہو گئی، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ حکمی ہے، اسی لیے ہمارے یہاں عورتوں کو حیض کی حالت میں، دیکھو قرآن میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ، کہ عورتوں کو حیض کی حالت میں چھوڑ دو، اس کے قریب بھی تم مت جاؤ۔ لیکن فقہاء نے اس کی تشریح کی ہے کہ ہمارے یہاں وہ نہیں ہے ہندوؤں کی طرح کہ اس کا روم الگ کر دو، اب وہ اچھوت ہو گئی، اس کو آپ ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ حیض کی حالت میں صحبت حرام ہے، آپ حیض کی حالت میں بیوی سے صحبت نہیں کر سکتے، اور احتیاط آپ برتیں، کیونکہ آدمی حیض کی حالت میں احتیاط برتے گا نہیں تو ہو سکتا ہے شہوت کے غلبے میں وہ صحبت کر بیٹھے گا اس سے، اور اس میں اذا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ہوا اذا، کہ اس میں تکلیف ہے، آپ کو بیماری بھی ہو سکتی ہے۔ تو حیض کی حالت میں تو یہ جو عورت کی بھی جو نجاست جو ہے حیض کی حالت کی بھی، وہ بھی حکمی ہے، حقیقی نہیں ہے، کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حجرہ جو مسجد نبوی اور ازواج مطہرات کے حجرے ساتھ میں تھے، تو بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی حالت میں اپنا سر حجرے سے باہر نکالا اور حضرت عائشہ صدیقہ نے حیض کی حالت میں سر میں تیل مالش کر دیا، تو معلوم ہوا کہ وہ نجاست حقیقی نہیں ہے، حکمی ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام نہیں کرواتے۔ تو ایسے بہت سارے مسائل ہیں جس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ حیض کی اور نفاس کی یہ حالت بھی جو نجاست ہے وہ نجاست حکمی ہے، لیکن یہ نجاست جنابت کی نجاست سے بڑی ہے، یہ فرق بھی آپ سمجھ لو کہ جنابت کی جو نجاست ہے اس سے حیض اور نفاس کی نجاست یہ بڑی ہے، اس لیے اس غسل میں اس کو بہت اچھی طرح بالوں کو کھول کر اس کو نہانا پڑے گا، اور پھر پورے بدن پر پانی بہانا ہے۔ اچھا، پیر کے بارے میں ایسا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں باتھ روم اس طرح کے تھے پانی جمع ہوتا ہوگا، ہماری طرح نل اور ڈرینیج کی لائن وغیرہ لگی ہوئی تو ہوگی نہیں کہ پانی نکل گیا تو پیر، ہم تو نہاتے ہیں تو ہمارا پانی رکتا نہیں ہے باتھ روم، وہ گزرتا رہتا ہے، تو ہم تو غسل سے پہلے ہی پورے وضو میں بھی پیر آپ دھو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ غسل فرمایا اور وہاں سے ہٹ کر پھر اپنے پیر کو آخر میں دھویا۔ دوسری ایک چیز غسل کے مسئلے میں یہ سمجھ لیجئے کہ غسل کرنے سے وضو آپ کا ہو جاتا ہے، غسل کرنے کے بعد وضو کی ضرورت نہیں، لیکن یہ چیز بھی ہے کہ اس میں بھی آپ نیت کر لیں۔ ہاں، غسل کے بعد اگر کوئی ناقص وضو ہو گیا کہ آپ کی ریح خارج ہو گئی یا آپ نے کوئی اور دوسرا پیشاب آپ نے کر لیا، استنجا کر لیا، تو آپ کا وضو اب ٹوٹ گیا، ورنہ جمعہ کے غسل کے لیے بھی اصل فضیلت تو یہی ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ اس غسل سے سیدھے جمعہ کی نماز پڑھیں، لیکن ہمارے لیے مشکل ہے، ہم کام دھندے والے ہیں، ہمارے لیے اتنی آسانیاں نہیں ہیں۔ ہاں، اگر کسی کے لیے اللہ نے سہولت رکھی ہے تو وہ اس کا اہتمام کرے، اگر ہم سب اہتمام کرنے جائیں گے تو ہماری نمازیں جمعہ کی نماز چھوٹنے کا، کیونکہ ہمارے کام اتنے ہوتے ہیں، ہمارے مسائل اتنے ہیں، ہمارے مشغلے اتنے ہیں کہ ہمارے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ مسجد کے امام ہیں جو مستقل محنت کر اپنے اس میں ہے اس کام میں، تو ان کو اس پر عمل کرنا چاہیے کہ وہ اس طرح کی تیاری کرے کہ اسی غسل سے وہ اپنی جمعہ کی نماز کو وہ ادا کرے۔
تو یہ تو فرض غسل تھے، اور فرض غسل آپ کو میں نے بتایا کہ اس طرح سے یہ سنت طریقے کے مطابق غسل کو کرنا ہے۔ بال کے برابر بھی کوئی جگہ خشک رہنی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کے بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ خاص کر کے ٹھنڈی کے موسم میں اس میں ہم احتیاط کریں کہ بعض مرتبہ پیر سخت ہو جاتے ہیں، چمڑی سخت ہو جاتی ہے، اگر ہم نے جلدی جلدی غسل کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھیگے نہیں، تو اس کو مل لیا کریں، ملنا بھی ہے۔ ڈوٹی کا بھی خیال رکھیں غسل کے اس میں، کبھی ایسا نہ ہو کہ ڈوٹی میں پانی نہ پہنچے۔ اور ناک میں نرم جگہ تک پانی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں آنکھوں میں زیادہ پانی، لیکن آنکھوں کے اندر پانی پہنچانا غسل میں بھی فرض نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لینا آپ۔ اچھا، کسی کو آشوب چشم ہے کہ جس کو پانی آنکھوں سے نکلتا رہتا ہے، تو اس کو پھر آنکھوں کو اچھی طرح دھونا اس کے لیے غسل میں بھی ضروری ہے۔ اب اس کے متعلق کچھ اگر کسی کو پوچھنا ہو غسل کے متعلق، کوئی ایسی چیز جو آپ کے ذہن میں آتی ہو کہ معلوم نہیں ہوئی ہے، کوئی مسئلہ؟ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کام کرنے والے ہاتھوں کے اوپر جی جی اس ٹائم پہ نہیں نکالا، جی 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 غسل فرض ہو گیا، جی، پھر اس کو کیسے اس نے غسل کر لیا، اس کے بعد اس کو معلوم ہوا، اس کے بعد اگر معلوم ہوا ہے تو مسئلہ ہے کہ اس جگہ کو نکال کر صرف دھو لے، پورا غسل کی کرنے کی اس کو ضرورت نہیں۔ یہ وضو میں بھی ہے یہ مسئلہ کہ آپ نے وضو کیا اور تھوڑا سا حصہ یا کلر ایسا، اچھا اس میں ایک بات یہ سمجھ لیں کہ اگر اتنی مقدار ہے، قطرے کی جیسی مقدار ہے، چھینٹے کی مقدار کا ہے، جیسے کلر آپ کے پاس اڑا ہے اور چھینٹے کی مقدار کا ہے کہ بہت معمولی ہے، سوئی کے ناکے کے برابر ہے، تو وہ معاف ہے۔ جس کے لیے معاف ہے کہ جو اس کام میں لگا ہوا ہے، یہ سمجھ لینا کہ جس کا کام ہی ہے بھائی رنگ کرنے والا ہے، کلر کرنے والا ہے، تو شریعت نے اس کو مشقت میں نہیں ڈالا ہے، فقہا نے اس کو مشقت میں نہیں ڈالا ہے۔ جیسے ایک مسئلہ ہے کہ بارش کے کیچڑ کے جو چھینٹے ہیں، تو شروع میں اس کا مسئلہ ایسا تھا کہ بھائی وہ آپ کو دھونا پڑتے تھے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب ابتلاء عام دیکھا تو اب اسی کپڑے میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ورنہ پہلے لوگ کیونکہ اب اس میں گندگی لگی ہوئی ہے، آپ بازار میں جائیں گے تو چھان بھی گرا ہوا ہے، کہیں ٹوائلٹ ہے تو ٹوائلٹ گرا ہوا ہے اور اس میں پانی گرا، اب اس کے چھینٹے آپ پر اڑ گئے، آپ کہاں تحقیق کرنے بیٹھے گے کہ اس میں کون سے چھینٹے لگے ہیں مجھے؟ تو ابتلاء عام کی وجہ سے پھر اس کی اجازت دے دی۔ تو یہ کلر اور فیویکول وغیرہ کی اجازت جو میں آپ کو اس اعتبار سے جو بتا رہا ہوں وہ ہے کہ جس کا یہ مشغلہ ہے، میرا مشغلہ نہیں ہے، تو مجھے تو احتیاط کرنی ہے، پوری احتیاط کرنی ہے۔ اسی لیے ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی غسل میں گرگرا کرنے کا بھول گیا، کلی کرنے کا بھول گیا، اور غسل ہونے کے بعد اس کو یاد آیا، تو اب کیا کرے؟ پورا غسل نہیں کرے، گرگرا وہ کر لے۔ یہ لکھا ہے، فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ وہ صرف اتنا کر لے، لیکن ہم احتیاط کر لیں۔ عام متن یہ کلر وغیرہ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس میں احتیاط نہیں کرتے، بعض مرتبہ لگ جاتا ہے کلر، آئل پینٹ، تو اس میں پانی، وہ تو آپ کا وضو بھی نہیں ہوگا۔ اگر آئل پین اور فیویکول آپ کے اوپر لگا ہوا ہے اور آپ نے وضو کیا تو آپ کا وضو صحیح نہیں ہے۔ اس کو اچھی طرح آپ رگڑ کر، یا آپ گھاسلیٹ وغیرہ ہے یا کلینر وغیرہ ہے، ایسا لگا کر آپ اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا غسل کا۔ اب اس کے بعد ہے وضو، جو ہم دن میں 5 مرتبہ 7 مرتبہ 10 مرتبہ اکثر ہم لوگ کرتے ہیں۔ اچھا ایک بات دوسری بتا دوں کہ پانی کتنا استعمال کریں۔ ہاں، اس میں ہم لوگ بہت کوتاہی کر رہے ہیں، دنیا کی تمام قومیں، اس میں مسلمان بھی شامل ہو گئے۔ غسل میں ہمیں کتنا پانی لینا چاہیے؟ ہے ہماری کوئی لمٹ؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے کہ ہم لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے پانی میں جو مد کا جو حساب ہے، وضو کے لیے قریباً 600 گرام پانی استعمال کیا ہے۔ کتنا؟ 600 گرام۔ ہمارا 6 لیٹر میں وضو ہوتا ہے کہ نہیں؟ 600، بعض لوگوں نے 750 گرام لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 750 گرام پانی وضو میں استعمال کیا ہے، اور غسل میں 2.5 لیٹر کے قریب ہے، جو مد کی جو مقدار ہے۔ کتنا عبد القادر بھائی؟ 2.5 لیٹر، صرف 2.5 لیٹر۔ میں میرے بچوں کو بہت بولتا ہوں، میں نے الحمدللہ معمول بنایا گھر میں کہ ایک ٹب بھر دو
गर्म पानी का या ठंडा पानी का आप एक टब भर लो और उसमें गुसल कर लो, बनाओ, या आदत बनाओ। हम लोग नहीं बनाते। जब पानी कम होता है तो हम कैसे वुजू करते हैं? जैसे मेरे यहाँ बोरिंग खराब हो गई, अब पानी बहुत कम हो गया है, अब एक टब भरा हुआ है या एक लोटा है और मुझे वुजू करना है। जब हम वुजू कैसा करते हैं? बिल्कुल जरा जरा सा लेके। तो भाई वो हमेशा ये करना, वलाउ काना बहरन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस में अल्फाज है कि आप वुजू करने कहाँ बैठे हो? समंदर पे बैठे हो ना, तब भी पानी जरूरत का लो। अब हौज में हम लोग क्या करते हैं? यार डाल रहे हैं पानी, इसका हिसाब देना, ये इसराफ है, ये अल्लाह की नेमत का इसराफ है। तो गुसल में भी हम लोग एहतियात करें। ये नहीं है कि शावर लगा है तो हम नहा रहे हैं, मेरे घर का पानी, मैं बिजली का बिल भरता हूँ, तुमको क्या तकलीफ? ये नहीं, अल्लाह के यहाँ इसका जवाब देना है। और हम लोग अब देख रहे हैं कि पानी की किल्लतें कैसी हो रही है। तो गुसल में हम 2.5 लीटर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीबन 2.5 लीटर पानी में गुसल फरमाया है। मैं आपको इजाजत देता हूं आप 5 लीटर में कर लो, वो भी बहुत बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके लिए कि 5 लीटर में कम से कम हम लोग गुसल कर ले। हम अपने बच्चों में बहुत चिल्लाता हूँ, ये भी हमारा छोटा है, नल बंद करता नहीं, मेरा तो खून ऐसा हो जाता है, मैं इतना चिल्लाता हूं कि भाई नल बंद कर, नल बंद कर, हमेशा रोजाना। अल्लाह इनको हिदायत देवे, समझते ही नहीं। और फुवारा वगैरह में तो वो नॉक करते ही रहना पड़ता है। सुबह फजरबाजी नहाता है तो मेरे को बार बार इसकी अम्मी चिल्लाएगी, मैं चिल्लाऊंगा कि भाई बस करो। ये जरूरी है, हमारे इस्लाम की ये तालीम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तालीम है। तो पानी का इस्तेमाल में भी हम लोग इसका एहतियात करें, बस करें। थोड़ा 20 मिनट हुई, 10 मिनट और कर लेंगे तो वुजू हो जाएंगे इंशाअल्लाह जी। हाँ, तो ये गुस्ल तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो गया। हम ये अपने घर में अपनी बच्चियों को, अपनी औरतों को और अपने छोटे बच्चों को भी इसका, जो बालिग हो चुके हैं तो उनको हम हिकमत से अकेले में बैठ के सब मसाइल समझाया। मैंने तो इस्तिंजे का तरीका भी बच्चों को बताया किस तरह करना है। ये जो उंगलियों का जो इस्तेमाल है धोने के लिए, हमारी जो नजासत है उसको, अच्छा बाल वगैरह साफ करना, ये एक मसला है। तो 40 रोज के ऊपर है तो फिर उसको गुनाह है, फुखाने गुनाह का लिखा है। तो हमारे जेरे नाफ जो बाल है, अच्छा इसमें हम लोग जेरे नाफ ही बोलते हैं, दुबुर में भी बाल है, शर्म मत करो। हमारी जो इस्तिंजा करने की जगह है वहां भी बाल होते हैं, उसको भी साफ करना है। बहुत सौ को नहीं मालूम है। जब हमने बताया, मुझे अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से मुनव्वर फरमाए, मुफ्ती आरिफ साहब अबू दाऊद शरीफ में हम तमाम बैठे थे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। हालांकि इस बात को 25 साल हो गए, 26 साल हो गए। तो उन्होंने अबू दाऊद शरीफ में ये मसला बताया था कि एक कोई तालिब इल्म था, उनसे मिजाज के तौर पर ये मसला आया कि भाई दुबूर के बाल भी, हदीस में लिखा है, ये किताबों में लिखा है कि दुबूर के बाल को भी साफ करना है। जेरे नाक जो बाल है, बगल के बाल है, और दुबुर बोलते हैं हमारी पीछे की शर्मगाह को, तो उसके बाल को भी साफ करना है। तो किसी ने पूछा कि मेरे तो ऐसा है कि मुझे नजर नहीं आता है, तो मैं कैसे साफ करूंगा? तो बोले तेरी औरत किस लिए है? तो अगर किसी की ऐसी बॉडी है, ऐसे हालात है और ऐसी है, तो सब अपनी अहलिया तो है, तो उससे वो साफ करा ले, क्योंकि उससे भी गंदगी पैदा होगी। वो बाल गंदे हो गए ज्यादा, आपकी नजासत सही तरह से साफ नहीं होगी। तो इसका भी हम बताएंगे तो हमारे बच्चों को पता चलेगा, हम अपनी औरतों को बताएंगे तो पता चलेगा, नहीं तो आदमी को पता ही नहीं चलता है। तो इसका भी हम लोग, अच्छा नाखून जो है, एक मसला दूसरा आपको बता दूं कि ये जो जेरे नाफ के बाल साफ करना है, बगल के बाल को तो उखाड़ना है, लेकिन हमारी वो कुव्वत और ताकत अब नहीं है। उस जमाने के लोग बहुत कवी होते थे तो उसको उखाड़ लेते थे। देखो हदीस में जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं अलग अलग जगह के, अजीब अल्लाह का जो निजाम है, कहाँ कतरवाना है, कहाँ मुंडना है, तो दोनों अल्फाज के हिसाब से ही माने बदलते हैं। तो मूंछों को क्या है, तराशना है और कतरना है, मूंछों को मुंडवाना नहीं है। हमारे फुक़हा ने लिखा है कि मूंछों को मुंडवाना बिदात है, मूंछों पर उस्तरा मरवाना बिदात है। उसको आप कैंची से जितना छोटा हो सके आप कर सकते हैं, कतरवाना तो उसका ही इस्तेमाल होना चाहिए। तो जेरे नाक के बाल जो है ये मुंडने से आपकी मर्दानी ताकत भी बढ़ती है, ये इसमें राज है। अगर कोई उसको कतरता रहेगा, मुंडेगा नहीं, तो उसकी मर्दानी ताकत पर भी असर पड़ेगा।
تو اس کو اچھی طرح موننا ہے، اور آپ 15 دن میں مونتے رہیں گے تو یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھو یہ کوئی ہم اسی کام کو ہم غلط جگہ کریں گے تو گناہ ہے، زنا ہے، ہم جہنم میں جائیں گے، اور اسی کام کو ہم اپنے حلال طریقے سے کریں گے تو اس میں ثواب ہے۔ تو یہ سب چیزیں بھی انسانی زندگی کی ضرورت میں سے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے کہ 100 مردوں کی طاقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی۔ یہ کیوں آیا؟ یہ چیز بھی ضروری ہے عورتوں کے لیے، یہ مرد کا عورت کی اچھی زندگی، خوشگوار زندگی کے لیے مرد کا اس اعتبار سے طاقتور ہونا بھی ضروری ہے، سمجھو اس کو۔ ورنہ پھر ہماری عورتیں آج بہت ساری جگہ مسائل آتے ہیں کہ جب مرد اپنی اس کی خواہشات کو پوری نہیں کرتا تو وہ غلط راستے پر جاتی۔ تو یہ چیزیں بھی میں درمیان میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو جائے گی۔ اب یہ دوسری چیز ہے وضو۔ اچھا، غسل ہم اس طرح سے کریں گے تو اس پر ہم کو ثواب ملے گا۔ وضو کے بھی بہت سارے فضائل ہیں، ہم سنتے رہتے ہیں۔ وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں، غسل میں 3 چیزیں فرض تھی، وضو میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ پہلی چیز ہے منہ کو دھونا۔ وضو میں فرائض میں آپ کو بتا دو، معلوم ہے ہم کو کہ پورے منہ کو ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یہ ایک فرض ہوا۔ دوسرا، دونوں ہاتھوں کو کوہنی سمیت، اس میں ہم احتیاط کریں، بعض مرتبہ یہ خشک رہ جاتا ہے، کوہنی سمیت دھوئے۔ تیسرا، سر کا چوتھائی مسا۔ کس کو کہتے ہیں بھائی چوتھائی مسا؟ کوئی بتائے گا میرے؟ ہاں، یہ یوں نہیں، چوتھا یعنی سر کے 4 حصے ہوئے تو ایک حصہ، یہ چوتھائی مسا فرض ہے ہمارے یہاں احناف کے یہاں، چوتھائی حصہ فرض ہے۔ اب پانی آپ نے کیا اور یوں پھرا دیا تو آپ کا مسا ہو گیا، لیکن چوتھائی سے کم ہوا، اب یوں کرنے میں بعض لوگ یوں کر دیتے ہیں مسا، تو آپ کا مسا فرض ادا نہیں ہوا، آپ کا وضو صحیح نہیں ہوا۔ تو چوتھائی سر کا مسا، تو یہ سر کا چوتھائی مسا، اور دونوں پیروں کو یہ گھوٹی کے سہج دھونا، اس کے نیچے نہیں، اس کے ساتھ دھونا۔ یہ تو ہو گیا اس کا وضو کے 4 فرائض ہیں۔ اچھا، وضو کن کن چیزوں سے ہوتا ہے؟ ہم کو معلوم ہے استنجا سے، دونوں طرح کے، ریح کے خارج ہونے سے، ہوا کے نکل جانے سے، دوسری چیز ہے کسی زخم سے خون یا پیپ یا کسی چیز کے بہہ جانے سے، اس سے بھی ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ہم کو وضو کرنا پڑے گا۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے کہ خون جو یا زخم سے پیپ یا خون جو نکلا وہ اگر صرف ابھر کر وہیں رہ گیا، جیسے سوئی لگ گئی میرے کو، اب میں نے اس کو کچھ نہیں کیا، اس کو کھسایا بھی نہیں، میں نے اس کو ہٹایا بھی نہیں، بس وہ نکلی اور ابھری اور وہیں رک گئی، 1 درہم سے کم مقدار کے اندر ہی وہ رک گیا خون، تو اب میرا وضو ٹوٹا نہیں، یہ سمجھ لینا۔ ہاں، اگر میں نے سوئی چبھائی اور نکلنے کے ساتھ میں نے گھیس دیا تو اب وضو ٹوٹ گیا، سمجھے اس کو؟ ایک بہنا ہے اور ایک صرف زخم سے نکلنا ہے، صرف زخم کہیں نکل، صرف زخم سے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹا آپ کا، اس کا بہنے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ تو نواقض وضو ہے۔ اب وضو کے 4 فرائض بھی آ گئے۔ اب وضو کا سنت طریقہ، تو وضو کا سنت طریقہ بھی ہے، پہلے دونوں ہاتھوں کو گھٹوں سمیت دھونا، پھر 3 مرتبہ دھونا، یہ سنت ہے ہر اعضاء کو 3 مرتبہ۔ پھر ہے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا۔ اب یہ ناک میں جو پانی ڈالنا، 3 مرتبہ کلی کرنا، مسواک کرنا بھی سنت ہے، اور ہمارے استاد ہیں مولانا یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہ، انہوں نے فرمایا کہ مسواک سنت موقدہ ہے، ہم اس کی طرف بہت غفلت ہے ہماری، یہ سنت غیر موقدہ نہیں، سنت موقدہ ہے کہ مسواک کر لے گا۔ اچھا، 3 مرتبہ کلی ہو گیا، مسواک ہو گیا، ناک میں پانی ڈالنا۔ تو اب ناک میں جو چلو ہے، تو بعض روایتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چلو سے کلی کی، اسی چلو سے ناک میں پانی ڈالا، الگ پانی نہیں لیا، اور الگ پانی لے کر بھی آپ ڈال سکتے ہیں، اور ناک کو بائیں ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے پانی ڈالنا ہے اور بائیں ہاتھ سے اس کو صاف کرنا ہے 3 مرتبہ۔ پھر منہ کو دھونا ہے، پھر دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھونا ہے۔ اچھا، یہ جو مسح کا جو طریقہ ہے، ہم لوگ جو مسح کرتے ہیں، بہت سارے علماء بھی بتاتے ہیں
کہ یہ اس طرح سے جانا ہے، پھر یہ ادھر سے آنا ہے، پھر یہ انگلی سے کان کا مسح کرنا ہے، اور پھر گردن کا مسح۔ گردن کا مسح حدیثوں میں کسی روایت میں نہیں، ہمارے بزرگان دین نے اس کو مستحب میں گن لیا ہے، تو مستحب کا درجہ ہے، لیکن یہ سنت نہیں ہے، اور یہ طریقہ بھی سنت نہیں ہے، یہ بھی سمجھ لینا۔ یہ جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ طریقہ بھی سنت، یہ ہمارے جو اولیاء اللہ اور جو ہمارے بڑے گزرے فقہا، انہوں نے ایک ترتیب بتائی ہے کہ ہاتھ کا پورا استعمال گویا ہو جائے، یا جو چوتھائی مسح ہے وہ آدمی کا ہو جائے، اس لیے۔ اب وضو میں ایک چیز آپ درمیان میں یہ بھی خیال کر لو کہ بعض مرتبہ نماز کھڑی ہو گئی، نماز ہماری امام صاحب کھڑے ہو گئے، نماز شروع ہو گئی ہے، اب آپ وضو کرنا ہے، اب آپ آرام سے ہاتھ دھو رہے ہیں، 3 مرتبہ کلی کر رہے ہیں اور ناک میں پانی ڈال رہے ہیں اور آرام سے کر رہے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے۔ اس وقت آپ فرائض کو ادا کر لو جلدی سے اور نماز میں جڑ جاؤ۔ ہمارے یہاں یہ بہت کوتاہی ہے، میں دیکھتا ہوں۔ دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ جب اذان ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہو جاتے تھے جیسے کسی کو پہچانتے نہیں۔ اس میں ہماری بہت کوتاہی ہے۔ ہم لوگ جب تک امام کھڑا ہو جاتا کیا، بلکہ نماز چالو ہو جاتی تو بھی ہماری باتیں باہر چالو ہی ہے، وضو خانے پہ کھڑے کھڑے، بعض مرتبہ نماز شروع ہے اور پھر بھی ہماری باتیں ہو رہی آتے آتے بھی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذان کے بعد یہ حالت، یہ کیفیت ہو جاتی تھی کہ اب کوئی آتا تھا تو جانے کہ حضور نے مجھے پہچانا کیوں نہیں؟ ارے پہچانا نہیں، وہ اب ختم، اب کس کی طرف رجوع ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہم رجوع ہو رہے ہیں۔ تو یہ تو درمیان میں نے بات عرض کر دی کہ ہمارے یہاں اس کی بہت کوتاہی، اور خاص کر کے اماموں کو اور ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ وہ جب نماز پڑھا رہے ہیں تو ان کو تو اپنے اعضاء کو نماز شروع کرنے سے پہلے بالکل پورے اپنے دماغ کو، اپنے ذہن کو، سب چیزوں کو صف میں آ کر بیٹھ کر اس کو صحیح کر لینی چاہیے۔ ہم لوگ بعض مرتبہ کیا کرتے، نماز کا انتظار کھڑے کھڑے کرتے، یہ بھی ادب کے خلاف ہے مسجد کے۔ نماز کا انتظار مت کرو، آپ آ جاؤ، امام کا انتظار مت کرو، آپ بیٹھ جاؤ، اپنے اعضاء کو سکون کی حالت پر لے آؤ کہ اب مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری۔ آپ وقت پہ آ رہے ہیں وہ چیز الگ ہے، لیکن آپ مسجد میں آ گئے ہیں، آپ فارغ ہو گئے ہیں وضو سے، اب امام کا انتظار مت کرو، آپ آ کر صف میں بیٹھ جاؤ۔ یہ طریقہ ہے اس کا، تو اس کا بھی ہم لوگ احتیاط کریں۔ تو وضو، اچھا، وضو کے وقت دنیاوی باتیں کرنا یہ بھی مکروہ ہے، باتیں نہ کریں۔ ہاں کوئی ایسی ضروری بات ہے، بعض مرتبہ ایسی ہوتی ہے کہ بھائی کسی کو اتنی ضرورت بات ہے کہ وہ ابھی موقع ملا ہے اور اسی وقت اس کو وہ بات کرنی ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ بالکل آپ خاموشی سے وضو کریں۔ اچھا، وضو میں کسی کی مدد نہ لیں، جہاں تک ہو سکے کسی دوسرے آدمی کی مدد لے کر آدمی وضو نہ کرے کہ ایک آدمی لوٹا پکڑ رہا ہے اور آپ اس کو وضو کر رہے ہیں، اپنی طرف سے ہی آپ وضو کریں۔ اور پانی کے بارے میں بھائی ہم لوگ خاص احتیاط کریں کہ وضو میں ہم لوگ بہت، سب مسجدوں میں آپ جا کر دیکھ لو، سب مسجدوں میں، تو میں نے جو آپ کو بتایا نا 600-700 گرام، تو اب ہم اپنے ذہن میں ڈالے وضو کرتے وقت کہ بھائی ہمارے ابھی ایک بہت بڑے محدث ہے سعودی کے، ان کا ویڈیو میں نے دیکھا، انہوں نے اتنا گلاس میں پانی لیا اور اپنی درسگاہ میں طلباء کو اس پانی سے وضو کر کے بتایا، لیکن وہ بہت کم تھا تو مجھے وہ مسا جیسا لگا، تو مجھے بھی وہ اچھا نہیں لگا، لیکن کم سے کم پانی کو بہانا ہے، اعضاء پر پانی مسا نہیں ہے۔ دیکھو نا، پھر کوئی ایسا نہیں کرے، پانی اتنا بچانے لگ گیا کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہاتھ پھرا رہا ہے، تو اس سے بھی وضو آپ کا نہیں ہوگا، پانی کو بہانا۔ لیکن ہم ایک مرتبہ پانی لیا، 3 مرتبہ آپ تھوڑا سا چلو میں پانی لوگے، آپ کا ہاتھ اچھی طرح سے، اور وضو میں بھی ہم پیروں کو اور اس کو اچھی طرح سے ملے۔ وضو میں کیا ہم کو جلدی ہوتی ہے، اگر ہم نہیں ملیں گے تو پانی اچھی طرح سے پہنچے گا نہیں، ایڑیاں پھٹی ہوئی ہے یا انگلیوں کا خلال ہے۔ اچھا، یہ خلال کرنا بھی سنت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلیوں کا بھی خلال ہے، ہاتھ کی انگلیوں کا بھی اور پیروں کی انگلیوں کا بھی ہے۔ داڑھی تو گھنی داڑھی ہے، دیکھو میں بھی ہے نا، میری داڑھی بھی، میں اپنی داڑھی کو گھنی نہیں سمجھتا ہوں، قاری صاحب کی داڑھی تھوڑی گھنی ہے، میری داڑھی اتنی گھنی نہیں ہے، تو میں تو پانی پہنچاتا ہوں۔ اگر ایسی داڑھی ہے آپ کی جو گھنی نہیں ہے، چمڑی آپ کی نظر آ رہی ہے، تو پانی پہنچانا فرض ہے، یاد رکھنا۔ اور قاری صاحب جیسی داڑھی ہے کہ گھنی ہے، تو اب ان کو تھوڑی کے نیچے تک پانی پہنچانا فرض نہیں ہے، یہ سمجھ لینا۔ ان کو صرف خلال کر لیں گے تب بھی ان کا وضو ہو جائے، کیونکہ وہ نہیں پہنچے گا پانی، آپ تھوڑی کوشش کر لیں گے لیکن وہ نہیں پہنچ سکتا، تو وہ معاف ہے۔ گھنی داڑھی والوں کے لیے خلال ہے، اور جن کی پتلی داڑھی ہے تو وہ پانی کو اچھی طرح سے پہنچائے۔
اور مسا آپ کو بتا دیا میں نے، ہاتھ کو جو دھونا ہے۔ اچھا مائع مستعمل، ایک چیز یہ بہت سی مرتبہ یہ مسئلے آئے ہیں، بہت سے بیچارے علماء بھی اس میں غلطی کھا جاتے ہیں، دھوکہ کھا جاتے ہیں کہ ایک برتن میں پانی بھرا ہوا ہے، آپ کے ہاتھ پاک ہیں، آپ اس میں سے پانی لے کر وضو کر سکتے ہیں۔ اب بہت سے علماء بیچارے اس میں غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہاتھ ڈالنے سے پانی کیا ہو گیا، پانی مستعمل ہو گیا، اور مستعمل پانی سے وضو نہیں ہوتا۔ یہ پانی مستعمل صرف ہاتھ ڈالنے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ ہاں آپ کا ہاتھ ناپاک ہے، جیسے غسل کا اگر حاجت ہے اور نجاست آپ کے ہاتھ میں لگی ہوئی ہے اور وہ ہاتھ آپ نے پانی میں ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو گیا، اب اس سے غسل بھی نہیں ہوگا اور وضو بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے ہی پاک برتن میں پانی ہے تو اس میں سے آپ پانی لے کے وضو، چلو سے پانی لے کے وضو آپ کر سکتے ہیں، وہ پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ چھوٹی تہوار میں ایک بعض مرتبہ اس میں غلو بھی کرتے ہیں۔ دیکھو دونوں چیزیں ہیں، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، اتنا پانی بھی استعمال نہ کرے کہ جو حد سے بڑھ جائے، اور اتنا کم بھی استعمال نہ کرے کہ آپ کا وضو اور غسل ہی صحیح نہ ہو۔ دونوں چیزوں کے درمیان میں ہمیں چلنا ہے۔ تو ایک آدمی نے مجھے یہ مسئلہ بتایا کہ مولانا آپ پانی لے کے یوں کرو گے، بولے یوں ہاتھ دھوؤں گے، دیکھ لو یہ تو کہا یہ تو پانی مستعمل سے وضو ہو رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے کو ان کو سمجھایا تو ان کی بیچاروں کی سمجھ میں آیا یہ پانی مستعمل کہاں سے ہوگا، ابھی تو میں نے پانی لیا ہے، تو اگر میں ہر پانی کو مستعمل سمجھتا ہوں میرا وضو ہوگا ہی کیسے؟ جیسے میں نے منہ پہ ڈالا پانی تو اب یہاں کے بعد جتنا پانی آیا وہ مستعمل ہو گیا، تو وہ پانی مستعمل نہیں۔ یہ علماء کے لیے تھی بات کہ بعد عالم نے مجھے کہا، میں نے کہا نہیں یہ غلط ہے، آپ تحقیق کرو، اپنے بڑے مفتیان کرام سے آپ پوچھو، تو صرف ایسا لینے سے پانی مستعمل نہیں ہوگا۔ وہ 3 مرتبہ آپ لے کے تو انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال، کان کا مسا، یہ سنت ہے، کان کا مسا کر لیں۔ اچھا غسل میں بھی کان کا یہ خاص احتیاط کریں کہ یہ پیچھے کا حصہ بعض مرتبہ ہم نہا رہے ہیں شاور وغیرہ میں اور دھیان نہیں دیا ہم نے، جلدی میں ہے، اتاول میں ہے، تو یہ پانی اگر یہ باہری حصہ ہے کان کا، اندر نہیں پہنچانا ہے پانی، ہاں یہ بھی سمجھ لینا کہ کان میں پانی ڈالنا نہیں ہے، باہر کا حصہ ہی ہے، ہاں تو اس کو بھی اچھی طرح ہم دھیان رکھیں اس میں بھی اور وضو میں بھی، اور خاص کر کے وضو میں پانی کے اس میں ہم خاص دھیان رکھیں کہ جتنا ہو سکے ہم کم پانی کا استعمال کریں، اور دوسروں کو بھی ہم بتائیں حکمت سے۔ کیا کر سکتے اسپرے آپ، جیسے ہمارے قاری صاحب نے ایک نل لگایا تھا بہت بہترین، اب ہمارے کو تو لوگوں کو پسند نہیں آتا ہے، ہماری پانی نکلے نہیں، وضو کے لیے کروا، ارے بھائی وہ لنڈی والا نل تھا، وہ اتنا اچھا تھا، میرے کو بہت مزہ آتی تھی، میں اس پہ ہی بیٹھتا تھا، کیونکہ اس میں ذرا سا یوں کیا پانی تھوڑا سا نکلا بند، تھوڑا سا نکلا بند، لیکن لوگوں کو کیا معلوم ایک عادت ایسی ہو گئی ہے کہ بس نل کھول کے ہی وضو کرنا ہے۔ تو یہ باتیں تھیں، انشاءاللہ آئندہ دوسری مجلس میں کچھ، ہاں پانی زور سے مارنا بھی نہیں ہے، بہت زور سے پانی مارنا نہیں ہے آپ کو ایسا۔ اچھا وضو علی الوضو یہ بھی ہے، یہ مستحب ہے کہ آپ کا وضو ہے اور پھر آپ اس پر وضو کر رہے ہیں تو یہ مستحب ہے، ثواب آپ کو ملے گا۔ جیسے میرا ابھی وضو ہے ہی، ظہر کی نماز پڑھی، میرا وضو تھا، اب اثر پڑھنے سے پہلے میرے کو ایسا ہو گیا کہ میں وضو کر لوں، تو وہ کر سکتے ہیں، وہ مستحب کے درجے میں ہے اور اس کا ثواب مجھے زیادہ ملے گا، نہیں گناہ نہیں ہوگا اس پہ، نہیں ہوگا اس پہ، گناہ نہیں ہے، اس پہ گناہ نہیں ہے، وضو پہ وضو کر سکتے ہیں۔ اچھا نماز میں ایک مسئلہ وضو کا، ایک یہ سن لو مسئلہ کہ ایسے ہنسنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، جیسے ابھی میں بیٹھا ہوں، ابھی میں نے زور سے ہنس لیا کہکیا لگا کر بھی تو میرا وضو نہیں ٹوٹا، لیکن نماز ہو رہی تھی اور چالو نماز میں آپ نے کہکہا لگا دیا تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اچھا بیٹھے بیٹھے آپ سو رہے ہیں، آپ کا بدن ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ٹیک آپ نے نہیں لیا ہے کسی چیز کا، ایسا ٹیک لے کے میں سو گیا تو وضو گیا، چاہے ریت خارج ہوئی، کیونکہ نوم ناقص وضو ہے۔ لیکن اگر جمعہ میں آیا ہوں، مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور میں سے جھوکے کھا رہا ہوں، تو یہ کتنے بھی جھوکے کھا لو میں یوں ہو جاؤں تو بھی میرا وضو نہیں ٹوٹتا۔ بعض مرتبہ لوگ ٹیک لگا لیتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، جمعہ میں عام مطلب مشتاق نگر میں بہت سے میں جب پڑھاتا تھا نماز تو میں بتا رہا کہ بھائی آپ سو گئے تھے، جاؤ آپ وضو کر لو، تو یار ہمارا وضو تو چل جائے تو خالی ہمیں ذرا گیں گے۔ میں نے حرم میں دیکھا، حرم میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، میں نے حرم میں دیکھا جمعہ کی نماز سے پہلے، یہ ابھی 1.5 سال پہلے جو عمرہ کے لیے گیا تھا اس وقت، تو حرم میں نے دیکھا ایک مصری کو کہ وہ آرام سے سو گیا،
ٹیک لگا کے پورا ادھر خطبہ اور یہ وہ. میں نے کہا اس کو کیا بولوں گا میں. تو بازو والوں کو میں نے سمجھایا کہ ان کو بتاؤ کہ تمہارا وضو نہ بولے میرا وضو ہے بولے. اس نے پڑھ لی نماز. وہ پٹھان کا ایک لطیفہ ہے کہ کسی پٹھان کو کسی نے کہا کہ بغیر وضو کی نماز ہوتی ہی نہیں. کہا بولے کس نے بولا بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی. کہا بولے بھائی بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی, ہم تو سب کو معلوم. اس نے آیا نا کال مارے کیا نماز تو ہو گئی بولے بغیر وضو کے. تو ایسا ہے تو اس کو بغیر وضو کی نماز پڑھنے میں کیا تکلیف آئی. بولے کچھ بھی نہیں, میں نے تو نماز پڑھ لی. تو ایسا ہے. تو یہ آدمی اس میں کیا ہو جاتا ہے, وہ لوگوں کے سامنے اور ایسی حالت میں ہوتا ہے آدمی بولتا ہے نہیں میں سویا تھوڑی, میں تو ذرا سا یہ تھا, میں تو جاگتا تھا. تو ایسا نہیں, اس سے وضو ٹوٹ جائے گا. نوم ناقض وضو. اللہ تعالیٰ نہیں اس سے بھی نہیں ٹوٹے, کیونکہ ایسے بھی آپ کا ٹیکا تو یہ لگا ہوا ہی ہے, ہاتھ کے ٹیکے سے. اچھا نماز میں کوئی سو گیا پورا ہوتا ہے بعض لوگ تو نماز میں خراٹے لیتے ہیں. ہاں جب بڑی عمر ہو جاتی ہے, مشتاق نگر میں بھی تھے ایک بیچارے بڑے میاں ایسے, تو کبھی خراٹے آ جاتے, اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. اچھا یہ جو کرسی والا مسئلہ ہے نا ہمارے یہاں, تو یہ کرسی پہ ہے نا, کرسی پہ پڑھنے والوں کو نیند بہت آ جاتی ہے. تو یہ ٹیکے والی کرسی ہے, اگر آپ نے کرسی پہ ٹیکے دے کے سو گئے تو آپ کا وضو چلا جاتا ہے, نماز نہیں ہوتی. تو اس لیے نماز کے لیے ایسی کرسی استعمال کریں کہ جس میں گرنے کا ڈر ہوتا کہ آدمی سوئے نہیں. اب آرام کی کرسی پہ نماز پڑھیں گے تو آپ تو بالکل بے فکر ہو گئے کہ گرنے کا ہوئی نہیں, کتنے بھی جھوکے آئیں گے میرے. اور ایسی کرسی پہ بیٹھے گا تو تھوڑا ڈر کے رہے گا. تو اس پہ احتیاط کرنی چاہیے. اور نماز تو آپ بغیر سخت ضرورت کے کرسی کا استعمال نہ کریں. نیچے زمین پر بیٹھ کر آپ قبلے کی طرف, مسئلہ یہ ہے قبلے کی طرف دونوں پیر پھیلا کر آپ نماز پڑھو, لیکن کہاں پڑھو, زمین پر پڑھو. کوئی بھی ادبی, حالانکہ قبلے کی طرف پیر کرنا ادب کے خلاف ہے, لیکن نماز کے لیے ادب نہیں ہے, بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ قبلے کی طرف پیر کر دو. آپ کے پیر صحیح نہیں ہو رہے ہیں, آپ پلاٹھی نہیں مار سکتے, آپ یوں نہیں بیٹھ سکتے, تو پیر کھلے کر دو بالکل قبلے کی طرف, اور بیٹھ کے اشارے سے آپ نماز پڑھو. وہ اس سے بہتر ہے کہ آپ کرسی پر نماز پڑھتے. اب یہ بہت غلط رواج ہمارے یہاں کرسیوں کا چالو ہو گیا. ذرا سی تکلیف میں لوگ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں. نماز ہی نہیں ہو رہی ہے ان کی, وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں, کہاں سے ہو رہی. اچھا بعض مطلب ہے قبول کرنے والا اللہ. بہت ساری چیزوں میں لوگ ایسا بولتے ہیں مولانا تمہیں ہم کے عام پڑھوا لو, عام نماز پڑھ تو قبول کرنے والا اللہ. میں اللہ تعالیٰ نے ہی اللہ کے نبی کے ذریعے سے طریقہ بتایا ہے, ہر چیز کا طریقہ بتایا ہے, اس طریقے پر آپ چلو گے. آپ کھانا نیند میں کھاتے ہو, کبھی دعوت میں گئے تو ہمیں تو ہو گیا ایسا, کھاتے ہم. ہاں ہمارا دکان کا کوئی کام ہے, اس کو ہم چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں. تو اللہ کے سامنے آ کے ایسی غفلت, احتیاط کرے آدمی. ہاں آگے کسی کو نہیں, دیکھو یہ منع, یہ نہیں کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کسی وقت آدمی تھکا ہارا آیا ہے, تراویح پڑھنا آیا ہے, اس کو نیند آ گئی, وہ الگ چیز ہے. لیکن آپ کو ہمیشہ یہ عادت ہے کہ آپ سوتے سوتے ہی نماز پڑھو, تو یہ غلط ہے. یہ آپ کی کوتاہی ہے, بہت بڑی کوتاہی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی باتیں نماز کے متعلق اور اس کے متعلق بھی اگر کچھ ایسی باتیں آئیں گی تو آئندہ دوسری مجلس میں انشاءاللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.